السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اسٹرانگ ایل نینو کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ دوں گا۔ اس وقت تک کی جو رپورٹ آ رہی ہے ایل نینو کے بارے میں کہ ایل نینو جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو بحر الکاہل 3.4 نینو انڈیکس ہے، جہاں پر یہ سمندر کا پانی تیزی سے گرم ہو رہا ہے، تو یہاں پر آنے والے دنوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور اس وقت جو سمندر کی ڈیپتھ میں 50 میٹر سے 250 میٹر تک یہ جو سمندر میں سی سرفیس ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ سطح آب پر آنا شروع ہو جائے گا آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران۔ مئی کا جو آخری ہفتہ ہوگا اور اس کے بعد جون کا جو پہلا ہفتہ ہوگا، اس کے بعد جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر، یہ تقریباً 5 مہینے ہوں گے جو شدید ترین صورتحال دنیا بھر میں موسم کی نظر آئے گی۔ اور یہ تازہ ترین نینو انڈیکس 3.4 ہے۔ اس کے مطابق جو 2026 کا ایل نینو ہوگا وہ ریکارڈ توڑ ایل نینو ہو سکتا ہے، اور یہ جتنا بھی ریکارڈ کیا گیا ہے ایل نینو پچھلے 150 سالوں میں، اس میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ اسٹرانگ ایل نینو ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں مختلف ماڈل جو ہیں آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ گلوبل ویدر کو بہت تیزی سے چینج کر سکتا ہے۔ ایل نینو رسپونڈ کب کرے گا ایٹماسفیئر کو؟ تو یہ مئی کے لاسٹ یعنی کہ آخری ہفتے سے رسپونڈ شروع کر دے گا دنیا بھر میں، اور مئی کے مہینے میں ہی دنیا کے مختلف ممالک میں سمندری طوفان بھی بن سکتے ہیں۔ ویسٹ پیسیفک میں بھی طوفان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں بھی طوفان بننے کے کچھ اشارے نظر آ رہے ہیں، جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے اپڈیٹ آتی جائے گی تو میں اپنے اس چینل پر بتاتا جاؤں گا۔ لیکن مئی کے مہینے میں اور جون کے پہلے ہفتے میں خلیج بنگال اور اس کے علاوہ بحیرہ عرب میں سائیکلون بننے کے بہت زیادہ اس وقت تک امکانات نظر آ رہے ہیں۔ 10 مئی سے جو ہے سندھ سمیت جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سندھ میں جو بالائی سندھ کے ایریاز ہیں، یہاں پر ٹیمپریچر 50 یا 52 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، یا اس سے بھی تھوڑا اوپر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب ہے، یہاں پر بھی بعض جگہوں پر ٹیمپریچر 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی پنجاب میں جو ٹیمپریچر ہے وہ پہنچ سکتا ہے 48 سے 50 سینٹی گریڈ تک، جس میں لاہور کا ایریا، ساہیوال، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، خوشاب کا ایریا ہوگا، یہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، یہاں پر بھی ٹیمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ 10 مئی کے بعد ان تمام علاقوں میں ٹیمپریچر بڑھے گا۔ کراچی سمیت جو بلوچستان کی کوسٹل لائن ہے، یہاں پر ابھی ٹیمپریچر تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے۔ آنے والے اگلے کچھ دنوں کے دوران ٹیمپریچر اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مئی کے لاسٹ میں کراچی سمیت جو بلوچستان کی کوسٹل لائن ہے، یہاں پر ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے۔ مکران ڈویژن میں تربت میں بھی ٹیمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران بارش کا کوئی بڑا مضبوط اسپیل نظر نہیں آ رہا، اور ویسے بھی مئی کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں ویسٹرن ڈسٹربنس کا جو اثر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مضبوط ویسٹرن ڈسٹربنس مئی میں ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں آنا۔ تو مئی کے مہینے میں فی الحال اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران پاکستان میں زیادہ تر حصوں میں اس دوران بارش نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، یہاں پر چند جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ بالائی پنجاب میں لوکل سسٹم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ سمیت بلوچستان میں کوئی بھی بڑا موسمی سسٹم فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے وسطی بالائی حصوں میں 10 مئی کے بعد ویسٹرن ڈسٹربنس داخل ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ عرب خطے کی موسمی صورتحال یہ ہے کہ آنے والے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران جیزان میں، ابہا میں، نجران میں یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ سبت العالیہ کا ایریا، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو حائل کا ایریا ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے مکہ مکرمہ، جدہ، طائف کا ایریا ہوگا، یہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے بارش کی۔ اس دوران قطر، بحرین، کویت، عمان سمیت عرب کے زیادہ تر ممالک میں کوئی بڑا موسمی سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی فی الحال بارش کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ چند جگہوں پر لوکل سسٹم بن سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا موسمی سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ 20 مئی کے بعد ان علاقوں میں چند جگہوں پر بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔